السلام علیکم، سب کو پیار بھرا سلام۔ آپ دیکھ رہے ہیں یورویژن نیوز اور میں ہوں شاہد صدیقی۔ اچھا جی، آج کی ویڈیو جو ہے بڑی ایک ضرورت سمجھیں کہ اس ٹائم پہ اس ویڈیو کی بہت سخت ضرورت ہے۔ کن لوگوں کو ضرورت ہے؟ ایک تو ینگ جنریشنل کو، جو ینگ پیپل ہیں، لیڈیز ہیں، جینٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے والدین کے لیے، ان کے پیرنٹس کے لیے۔ یہ بہت ایک آج کل بہت زیادہ یہ مقدار میں یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے یورپ سے، یو کے سے، کینیڈا سے، امریکہ سے۔ کس وجہ سے ڈیپورٹ ہونے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، اور آج جس ٹاپک کے اوپر میں بات کرنے لگا ہوں، اب وہ بھی سامنے آہستہ آہستہ ریشو زیادہ بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کی وجہ سے میں نے سوچا کہ یہ ایسی ایک خبر ہے کہ اگر آپ لوگ اس خبر کو غور سے سنیں گے تو کئی بچوں کا بھلا ہوگا، کئی فیملیز جو ہیں تباہ ہونے سے بچیں گی۔ ہو کیا رہا ہے یا ہوا ہے، ریسنٹلی بھی ہوا ہے، ہو بھی رہا ہے، لیکن کوئی توجہ نہیں دے رہا اس چیز کے اوپر۔ وہ کیا ہے کہ جب آپ وزٹ ویزے کے اوپر کہیں بھی جاتے ہیں، جن جن کنٹریوں کا میں نے نام لیے ہیں، یورپ کے اندر، کینیڈا، امریکہ، یو کے اندر، ان جگہوں پہ جاتے ہیں جب آپ، تو کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہیں پہ رک جائیں کسی نہ کسی طریقے سے۔ ایون کہ بہت ساری ینگ بچیاں جو ہیں اپنی اپنی ہوم کنٹری سے آتی ہیں، اور ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم رک جائیں یہاں پہ، کینیڈا میں رکیں یا امریکہ، یورپ میں رکیں۔ تو اکثر جو لوگ ہیں وہ نارمل، ان کو ورک پرمٹ تو ایشو نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ ٹورسٹ ہیں، وزٹ ویزے کے اوپر آئے ہیں، تو یورپ کے اندر تو خاص طور پہ بہت مشکل ہے۔ ہاں، کینیڈا کے اندر کچھ چانسز مل جاتے ہیں، اگر آپ کو جاب آفر کہیں سے بھی مل جائے، یورپ کے اندر بھی اگر آپ کو کہیں سے جاب آفر مل جائے تو آپ رک سکتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک اور ٹاپک ہے۔ جو ٹاپک میرے پاس ہے اس وقت، بڑھتی ہوئی اس چیز کو، ڈائیورس اور اس کے بعد ڈیپورٹیشن۔ ریسنٹلی ایک بچی کی ڈیپورٹیشن کو آرڈر آئے ہیں، آتے تو بہت سارے ہیں، لیکن میں اس بچی کا جو ہے وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے کون سی غلطی کی، جو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ وہ غلطی نہ کریں۔ اگر بچے ایسی غلطی کر رہے ہیں تو اگر والدین کو وہ بتا دیتے ہیں تو والدین کا پھر آگے سے کام بنتا ہے کہ ان کو اس طریقے سے سمجھائیں جو طریقہ اب میں بتانے لگا ہوں، کہ اگر آپ نے ان جگہوں کے اوپر رکنا ہے تو شادی کریں۔ میں بالکل شادی کے خلاف نہیں ہوں، شادی کریں، لیکن ایک طریقے سے شادی کریں، جو ایک اوریجنل طریقہ ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس طریقے سے اگر آپ میرٹ کرتے ہیں تو آپ کو دنیا کی کوئی گورنمنٹ جو ہے وہ ڈیپورٹ نہیں کرے گی۔ جس کا واقعہ لے کر میں آج آیا ہوں، وہ ایک بچی ہے، اپنی کنٹری سے وہ نکلی نیدرلینڈ کے لیے، نیدرلینڈ میں 1-2 سال رہی، تو کسی طریقے سے وہ کینیڈا میں چلی گئی۔ کینیڈا میں اس کو کوئی نوجوان مل گیا، اس کی بھی ایج جو تھی وہ چھوٹی ایج کی تھی، مطلب بالغ تھی، تو اب رکنا بھی چاہتی تھی۔ وہ جو اسے لڑکا ملا وہ نیشنل تھا، کینیڈین نیشنل تھا، تو اس نے سوچا میں اس کے ساتھ شادی کر لیتی ہوں تو میں یہاں پہ رک جاؤں گی، مجھے یہ مطلب کہ جو پیپرز ہیں وہ میرے بن جائیں گے۔ تو اس نے گویا کیا کیا کہ اس نے اس سے شادی کر لی۔ نارمل اس کے پاس ویزا تھا، ویزا جب ختم ہوا اس ٹائم تک ان کے ہاں ایک
بچے نے بھی جنم لے لیا، تو جب ویزا ختم ہوا تو وہ ویزا لینے کے لیے گئیں، تو ان سے پوچھا گیا کہ جی وہ دکھائیں آپ کا جو پیپر نکاح نامہ ہے، تو وہ جب دیکھا گیا تو وہ رجسٹرڈ نہیں تھا گورنمنٹ کے پاس۔ اور جب رجسٹرڈ ایک چیز اس کنٹری میں نہیں ہے تو آپ ایلیجیبل بھی نہیں ہیں وہاں رہنے کے لیے۔ ہاں، اگر تو رجسٹرڈ آپ نے وہ آپ کا نکاح، آپ کی شادی رجسٹرڈ ہوئی ہے تو پھر آپ وہاں پہ رہنے کے حقدار ہیں، کیونکہ وہ لڑکا ہے سٹیزن وہاں کا، نیشنل ہے وہاں کا۔ اس بنا پہ اگر آپ اس سے شادی کر لیتے ہیں تو اگر آپ اپنے طریقے سے، اسلامی طریقے سے یا جس بھی طریقے سے آپ شادی کرتے ہیں تو یہ کافی نہیں ہوتا، اس کو آپ نے رجسٹرڈ کروانا ہوتا ہے۔ اور جب تک آپ رجسٹرڈ نہیں کروائیں گے اس شادی کو، اس وقت تک جو وائف ہے اس کو وائف کے حقوق گورنمنٹ نہیں دیتی، اور نہ ہی ہسبینڈ کو ہسبینڈ کے حقوق ملتے ہیں کہ بھی آپ فلاں کے ہسبینڈ ہو، یہ نام نہیں لیا جائے گا۔ ان کی نظر میں یہ ایک ایسا رشتہ ہے جو کہ بوائے فرینڈ اینڈ گرل فرینڈ کا ہوتا ہے۔ میاں بیوی والا رشتہ اگر آپ نے رکھنا ہے قانونی طور پر اور بینیفٹ بھی لینا ہے تو پھر آپ کو وہ شادی جو ہے رجسٹرڈ کرانی ہوتی ہے۔ ہر کنٹری کے اندر ادارے بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ آپ اپنا اندراج پہلے اپوائنٹمنٹ لی جاتی ہے کہ جی ہم نے شادی کرنی ہے، دونوں کے برتھ سرٹیفکیٹ، آئی ڈی کارڈز وغیرہ جو بھی ہیں وہ جمع کرائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو اپوائنٹمنٹ ملتی ہے، فلاں ڈیٹ کو آپ نے اتنے بجے یہاں پہ آنا ہے۔ وہاں پہ ان کے طریقے سے جو ہے وہ شادی ہوتی ہے، اور وہی آفس والے جو ہیں، یہ آپ کہہ لیں کہ ایک کورٹ میرج ٹائپ کا آفس ہوتا ہے کہ وہ ہے تو گورنمنٹ کا، لیکن وہ عام کورٹ جو ہوتے ہیں، عدالتیں جو ہوتی ہیں، ویسا نہیں ہوتا۔ یہ ایک ہوتا تو وہ گورنمنٹ کا ہے، وہاں پہ رجسٹرڈ آپ کی شادی کو کیا جاتا ہے، اور جب وہاں سے آپ کی شادی رجسٹرڈ ہو جاتی ہے تو آپ کو ایک سرٹیفکیٹ، میرج سرٹیفکیٹ جو ہے وہ ایشو کیا جاتا ہے۔ اس کی کچھ تھوڑی سی فیس ہوتی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ اس وقت آپ اوریجنل ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے وہ بنتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر خدا نہ کرے کہ اگر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے آپ دونوں کی لائف میں، ہسبینڈ اینڈ وائف کی لائف میں، تو پھر وائف کو 100% رائٹ جو ہیں گورنمنٹ کی طرف سے وہ دیے جاتے ہیں۔ جو بھی مطلب یہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو بڑی لمبی ڈیٹیل بن جاتی ہے اس کی، جتنے بھی بینیفٹ ہیں وہ اس لڑکی کو ملیں گے، لڑکے کو اپنی جگہ پہ ملیں گے، جہاں پہ اس کا رائٹ ہے اس کو رائٹ دیا جائے گا، لڑکی کے جہاں پہ رائٹ ہیں وہاں پہ وہ لڑکی کو رائٹ جو ہے اس کو ملیں گے۔ اگر آپ کی شادی رجسٹرڈ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں، پھر نہ تو آپ ویزے کی حقدار ہیں اور نہ ہی آپ کسی بینیفٹ کی حقدار ہیں۔ تو بس اتنی سی ریکویسٹ ہے، کیونکہ یہ اب بہت عام ہو رہا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ بہت سارے ایسی ینگ جنریشن جو ہے، جو کہ لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں، وہ آتے ہیں چلیں جی شادی کر لیں، شادی ہو جاتی ہے، ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ اوریجنل اور صحیح طریقہ بینیفٹ لینے کا کیا ہے۔ تو یہ ہے صحیح طریقہ، اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو پھر صحیح طریقے سے شادی کریں، ورنہ وہ فیک میرج گنی جائے گی، آپ کو ڈپورٹ کیا جائے گا۔ اور اس لڑکی کو بھی آرڈر مل چکے ہیں دسمبر کے 2 ویک یا 3 ویک لاسٹ ویک تک اس کو ٹائم دیا گیا کہ تم نے کینیڈا جو ہے وہ چھوڑ دینا ہے، ورنہ وہ اس کو پھر زبردستی ڈپورٹ کریں گے۔ ابھی انہوں نے شرافت سے کہا، تو اب ایک بچہ بھی ہے، اب سوچیں کہ اس کا کیا فیوچر ہوگا۔
بہرحال طریقہ کار تو بہت سارے بعد میں نکل آئیں گے، لیکن وقتی طور پہ یہ اس قسم کی پرابلمز جو ہیں وہ آپ کو فیس کرنی پڑیں گی اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے۔ تو پیرنٹس کو بھی ان چیزوں کے اوپر دھیان دینا چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو بتائیں۔ اگر کوئی بچہ آپ سے کال کے اوپر بات کر رہا ہے، میں شادی کرنے لگا ہوں، وہاں پہ بچی ہے یا بچہ ہے جو بھی ہے، تو اس کو بتائیں کہ بیٹا بیٹی رجسٹرڈ کرنی ہے شادی، زبانی کلامی یہ کام نہیں کرنا۔ اپنے طریقے سے بھی، اسلامی طریقے سے بھی کریں آپ، اگر ہندو ہیں تو ہندو طریقے سے بھی کریں آپ، لیکن رجسٹرڈ مت کرائیں، رجسٹرڈ مسٹ کرائیں۔ اگر آپ رجسٹرڈ نہیں کرائیں گے تو پھر یہی ہوگا۔ تو مجھے امید ہے میری ویڈیو آج کی آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجیے، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اپنا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اچھی سی انفارمیشن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔